الرقيب والأنبياء والأعداء وقتلهم وغاسل حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. صلوات محمد وآل محمد. مومنین سے گزارش ہے کہ بہت مختصر سی بات کہنا ہے، جس کی ہمارے ماسٹر صاحب نے مولانا نے مکمل فضائل کے ساتھ تقریر کر دی ہے اور ماسٹر صاحب نے باقی سارے بیانات دے دیے ہیں۔ بالکل مختصر سی بات ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، آپ تک پہنچا کے میں اپنی جگہ لے جاتا ہوں۔ عزیزان ایمان، جس آیت کو قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ مبارکہ فتح کی 4 آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ارشاد کبریہ ہو رہا ہے: هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں سکون کو نازل کیا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے موجودہ ایمان کے ساتھ ساتھ مزید ایمان کا اضافہ ہو سکے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کے لشکری ہیں جو مسلسل کام کر رہے ہیں۔ بس مجھے گفتگو کرنی ہے اس آیت کے اس ٹکڑے پر۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے جنود ہیں، لشکری ہیں، جو زمینوں میں بھی کام کر رہے ہیں، آسمانوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ صرف اس کی قدرت ایک خاص مکان پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تصور مکان کیا جا سکتا ہے وہاں وہاں اس کی ذات قادر ہے۔ میں ذرا سا اشارہ کروں گا، میری طرف متوجہ رہیے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں محترم و مکرم میرے اسی مدرسے میں جہاں میں پڑھا ہوں وہاں کے سینئر رہے مولانا عمران صاحب کا، کہ انہوں نے راجولہ جماعت کو اجازت دی اور میں حاضر ہو سکا۔ جماعت کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ لائق صد تحسین اور صد آفرین ہر وہ فرد جس نے اس حال بنانے میں اپنی کسی بھی عنوان سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کی شرکت کی، اسے لائق تحسین سمجھا جا رہا ہے، لائق تعریف سمجھا جا رہا ہے کسی بھی عنوان سے۔ خصوصی طور پر مولانا بالعموم راجولہ جماعت کی تمام ممبران، آپ قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں، اور میری نظر میں نہیں، خود خدا کی نظر میں محترم مکرم ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا 10 منٹ کا موقع ملا ہے تو آگے خطابت کرنے لگے، نہیں، بس یہ بات کہہ کر آیت پہنچا کر آپ سے ودا لینا چاہوں گا۔ عزیزوں، آپ خدا کی نظر میں لائق تعریف ہیں، لائق تکریم ہیں، لائق احترام ہیں۔ وجہ جناب سورہ بقرہ کی آیت ہے، جناب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا تھا کہ آپ دونوں میرے گھر کی تعمیر کیجئے۔ ہمارے بزرگوار مولانا بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں، بس اپنے نوجوان ہمسین اور کمسین افراد کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی۔ یہ تمام جماعت کے ہر ممبر کے لیے دعا ہے کہ ربنا تقبل منا، خدایا ہماری اس محنت کو قبول کر۔ جس نے بھی جس حالت میں بھی لائق تعریف ہے، اللہ کا گھر بنانا ابراہیم کے لیے تعریف کا مرحلہ تھا، تعریف کا مقام تھا۔ ہر کو اللہ نے اپنے گھر بنانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ابراہیم کو موقع ملا، تم جاؤ، تمہارا لال جائے، تمہارا بیٹا جائے، جاؤ میرے گھر کو بناؤ۔ جب انہوں نے بنا لیا تو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے زبانی جو دعا کی ہے، پروردگار تو نے حکم دیا، ہم نے بنایا، تو نے لفظوں بدل کے کہوں، تو نے اجازت دی، ہم یہ بنانے کا کام کر سکے، اجازت تیری تھی، کام ہم نے کیا۔ اب پروردگار ربنا تقبل منا، پروردگار
پروردگار تقبل منا، ہماری جانب سے اسے قبول کر۔ اور یاد رکھیے میں نے جو کہا ہے جملہ وہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، اللہ کے لشکری دنیا میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ جندی میرے عرفان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں عربی زبان میں لشکر والے کو کہتے ہیں سپاہی، اس میں جن سے جند، اس سے ہے جندی، اس کی جمع ہے جنود۔ بہت سارے لشکر اللہ کے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ لشکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو فورس ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آرڈر ملے اس کے تحت، کیسا بھی آرڈر ہو، سامنے کسی کو مارنا ہے، کسی سے مصالحت کرنی ہے، پیچھے ہٹنا ہے، ہتھیار ڈالنے، جیسا بھی آرڈر ملے، لشکری کا کام یہ ہے جیسا فرماندہ آرڈر دے ویسا ہی عمل کر کے دکھائے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے سورہ فتح آیت نمبر 4، اللہ کے لیے زمینوں میں بھی آدمی کام کرنے والے لشکری ہیں، آسمانوں میں بھی کام کرنے والے ہیں، جس سے چاہے اپنا کام لے لے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ چاہے تو ملائکہ سے خانہ کعبہ بنوا لے، چاہے تو ملائکہ کو بھیج کے عزاخانہ بنوا لے، ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے، سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ چاہے تو کس سے بھی کام کروا لے، اس لیے کہ اس کی کائنات میں ہر جگہ حکومت ہے۔ آسمانوں کے لشکریوں کو بھیج دے، یہاں اس کا کام ہو جائے، زمین کے لشکریوں کو بھیج دے، اس کا کام ہو جائے، ہواؤں کو کہہ دے وہ ایک قلعہ بنا دیں، فضاؤں کو کہہ دے ایک پہاڑ تیار کر دیں، خلاؤں کو حکم دے دے وہ ایک نمونے دار گھر بنا کے تیار کر دیں۔ اس کا شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم میں سے اپنے کام کرنے والے ہم میں سے چنے، اس نے اپنے کام کرانے کے لیے ہم میں سے چنا۔ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ اس کے لشکری ہونے کے باوجود، اس کے سپاہی ہونے کے باوجود، اس کے کام کرنے والے کے ہونے کے باوجود اس نے جو چنا تو ہمیں چنا۔ ابھی فخر نہ آنے پائے کہ ہم نے حال بنا دیا، غرور نہ آنے پائے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، تکبر نہ آنے پائے خدا کے سامنے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، نہیں، اس نے تمہیں چنا ہے اس لیے تم کر سکے ہو، اور جس نے تمہیں چنا ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں شکر ادا کرو اور دعا کرو، پروردگارہ تو نے چنا ہے، آئندہ بھی ہمیں اپنے کام کے لیے چنتے رہنا۔ بس پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جس نے اس امر خیر میں حصہ لیا، دامے، درہمے، سخنے، عہدے، عملے، پہلے، جس عنوان سے بھی شریک رہا ہے، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار اسے خیر و برکت سے نواز، پروردگار تمام مومنین کے مرضى، مسلمین کے مرضى، جتنے بھی جہاں بھی اسلام میں داخل افراد ہیں، ان میں مریض افراد ہیں، ان میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہماری جتنی جائز حاجتیں ہیں بے طفیل آل محمد، ان تمام حاجتوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جشن کا موقع تھا، ذکر خدا ہوا، آیات پڑھی گئیں، ذکر اہل بیت ہوا، ان تمام اذکار کے صدقے میں، اس مقدس جلسے اور اس مقدس جشن کے صدقے میں پروردگار وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو ایسا بنا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔